شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ یعنی دو چیزیں یاد رکھیے، توبہ کیا تو معاف ہوگا، لیکن توبہ نہیں کیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، معاف نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی سفارش کرے، بلکہ کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں اس کی۔ اور گناہ اگر ہو، شراب پیا، چوری کیا، جھوٹ بولا یا اور کوئی گناہ کیا، آخرت میں ممکن ہے اللہ معاف کر دے، وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی مغفرت نہیں کرے گا اس گناہ کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک سے کم تر، ما دون ذالک، دون ذالک اس سے نیچے، شرک کی کیٹیگری جو ہے اس کے گناہوں کی ایک فیملی ہے، شرک، کفر اور نفاق، یہ تین گناہ ہیں جو ایک لیول کے ہیں، ان تینوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شرک معاف نہیں ہوگا، کفر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، شرک کے سوا، سوا نہیں، شرک سے کم تر، شرک کے سوا کفر بھی تو ہے، شرک کے سوا نفاق بھی تو ہے، تو شرک، کفر اور نفاق یہ تینوں گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں شرک سے کم تر گناہ اگر کوئی ہے، مثلا شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا یا کوئی اور گناہ تھا، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا۔ کیا کہا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم تر کوئی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ یہ بھی نہیں کہا سب کو معاف کر دے گا، اگر شرک سے بچے سب معاف، یہ کہا نہیں، جس کو چاہے گا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ گناہ گار توحید والے اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کون؟ درگاہ والے؟ اہل سنت والجماعت کون؟ جو سنت کا اہتمام کرتے ہوں اور جو صحابہ کی جماعت والے راستے پر چلتے ہوں، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ جو صحابہ جس پر جمع ہیں اس سے ہٹ کے نہیں چلتے ہیں، کیونکہ حدیث میں کیا آیا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوا ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون؟ آپ نے فرمایا وہی الجماع، وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ دوسری حدیث میں ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معلوم ہے کہ الجماعت وہ ہے جو اس راستے پر ہو جو صحابہ کا راستہ ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ جو سنت اور صحابہ کی جماعت جس پر متفق ہو جائے اس راستے پر چلتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل کبائر اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، اہل کبائر، کبیرہ گناہ کا مرتکب، کبیرہ گناہ میں واقع ہونے والا، ایسے سب لوگ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، یعنی اللہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، معاف کرے یا سزا دے، معاف کرے یا سزا دے۔ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کرے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ کے خلاف ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا۔ شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اللہ کا شریک ہے، سچ ہے یہ؟ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 ہے جس میں اللہ نے یہ بتلایا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے، چاہے شرک کرنے والا نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کا باپ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ شرک کی مغفرت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، رشتہ داری کام نہیں آتی ہے، رشتہ داری کام آئے گی نہیں۔
تو شرک کی مغفرت نہیں۔ تیسری چیز شرک کی برائی یہ بھی ہے کہ شرک ساری پچھلی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے پانی کی مثال میں نے دی، شرک پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی یقیناً ہم آپ کی طرف اس بات کی وحی کر چکے ہیں، اور صرف آپ نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کی طرف بھی ہم نے اس بات کی وحی کی، ہم نے ان کی طرف یہ میسج پیغام بھیجا۔ کیا پیغام تھا وہ؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ، گھاٹا، لاس اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ علماء نے کہا دونوں امکانات ہیں، یہ خطاب براہ راست نبی سے ہو کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ایسا ہوگا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ایسا ہوگا، قانون سب کے لیے ہے، اور ان کو کہا گیا تاکہ ان کی امتیں اس قانون کو یاد رکھیں کہ اس میں کسی کے لیے کنسیشن نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت بڑی سے بڑی نیکی کرے لیکن اس کے بعد شرک کرے تو اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ کون شخصیت اللہ نہیں دیکھے گا، کتنی بڑی نیکی اللہ نہیں دیکھے گا۔ اگر شرک کیا ہے، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ ایک نیکی نہیں، سارے کے سارے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل کو واحد ذکر کیا ہے، مراد جمع ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ واحد ہوتا ہے لیکن اس کے معنی جمع ہوتے ہیں، کیسے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ نعمتیں کہا اللہ نے، نعم اللہ نہیں، کیا کہا؟ نعمت اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ نعمت واحد ہے لیکن مراد جمع ہے، پلورل ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا کہ تیرا سارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا، تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی ناکام۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ پہلا خسارہ ایمان کے باب سے ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے بچنے والے کون؟ ایمان لائیں۔ خسارے میں پڑنے والے کون؟ ایمان نہیں لائیں، یا ایمان لائیں تو شرک کے ساتھ۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے۔ تو کہا کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے کہا یہ سارے نبی، 18 نبیوں کے نام گنائے اللہ نے، اور کہا اگر یہ سارے نبی اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کی ساری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ نبیوں کے بارے میں بھی اللہ نے بات کہی ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی بڑی سے بڑی نیکی کریں، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، توحید پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور شرک پچھلی ساری نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر شرک کیا اور آخری وقت میں جیسے ابو طالب کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر شرک کیا اور پھر ایمان لایا، توحید کا کلمہ اقرار کیا۔ یہ جو اقرار ہے توحید والا، زندگی کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا الٹا دیکھیے، آدمی زندگی بھر بڑی بڑی نیکیاں کیا، آخر میں جا کے آخری وقت میں شرک کیا، شرک اکبر، پچھلی ساری نیکیاں سب برباد۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، لہذا انسان کو اپنی توحید لانے کے بعد، توحید قبول کرنے کے بعد اس کو بچانا ضروری ہے، اس کو بچانا بھی ضروری ہے، ورنہ زندگی بھر توحید پر تھا
آخری وقت میں شیطان نے کنفیوز کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، اور اللہ کی بجائے پکارنے لگا یا غوث یا فلاں یا فلاں، یا علی المدد یا علی مشکل کشا، گیا کام سے، ساری زندگی بھر کی توحید برباد۔ لہٰذا انسان کو اپنی توحید کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک میں واقع ہونے والا اپنی پچھلی پوری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ شرک کی برائی معلوم ہوتی ہے اس سے۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔